بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لرن ریپرٹری کے محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر فاروق کے پی کے ثوابی سے، اور آج ہم نے بورک میٹریا میڈیکا سے ایمونیم کاربونیکم پہ بات کرنی ہے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ The diseased conditions made by this remedy are such as we find often in rather stout women who are always tired and weary۔ یہ دوا ان مریضانہ کیفیات میں کارآمد ہوتی ہے جن کی شکایات اکثر مضبوط جسم کی خواتین کرتی نظر آتی ہے۔ سٹاؤٹ وومن مضبوط یعنی قوی الجثہ، ڈیزیزڈ کنڈیشنز مریضانہ کیفیات، آلویز ٹائرڈ یعنی جو ہمیشہ تھکی تکی رہتی ہے، اینڈ ویری اور جو بیزار رہتی ہے، جو کسی کام میں دلچسپی نہیں لیتی، ٹیک کولڈ ایزیلی جن کو زکام کی شکایات آسانی سے ہوتی ہے، سفر فرام کالرا لائک سمٹمز بیفور مینسز جن کو حیض سے پہلے ہیضے کی طرح کی شکایات ہوتی ہے، لیڈ اے سیڈنٹری لائف جو آرام طلبی کی زندگی گزار رہی ہوتی ہے، ہیو اے سلو ری ایکشن جنرلی جو عام طور پر کسی بھی بات پر رد عمل ظاہر کرنے میں سستی کا مظاہرہ کرتی ہے، اینڈ اور ڈسپوز ٹو فریکوینٹ یوز آف اسمیلنگ باٹل اور جو سونگھنے والی ادویات کی کثرت سے عادی ہوں، ٹو فریکوینٹ اینڈ پروفوزمنسز ان خواتین کو حیض بکثرت اور بار بار آتی ہے، میوکس ممبرینز آف دا ریسپیریٹری آرگنز آر اسپیشلی افیکٹڈ ان لوگوں کی نظام تنفس کی لعابدار جیلیاں خصوصاً متاثر ہوتی ہے، فیٹ پیشنٹس ود ویک ہارٹس ویزنگ فیل سفوکیٹڈ۔ اس دوائی کی مریضوں کو دل کی کمزوری کی شکایات ہوتی ہے، سانس خرخراہٹ کی آواز کے ساتھ آتی ہے اور سانس لینے کے دوران گھٹن کا احساس ہوتا ہے، ویری سینسٹیو ٹو کولڈ ایئر یہ لوگ ٹھنڈی ہوا سے بہت حساس ہوتے ہیں، گریٹ اوورجن ٹو واٹر کین ناٹ بیئر ٹو ٹچ اٹ پانی کو حد درجہ ناپسند کرتے ہیں اور یہاں تک کہ اسے چھونا بھی برداشت نہیں کر سکتے، میلیگننٹ اسکیرلیٹینا ود سومولینس مہلک قسم کا سرخ بخار جس کے ساتھ اونگ ہو، سوالن گلینڈز غدود کی سوجن بھی اس دوائی کی ایک اہم علامت ہے، ڈارک ریڈ سور تھروٹ گلا دکھتا ہو اور اس کا رنگ گہرا سرخ ہوتا ہے، فینٹلی ڈیولپڈ ایرپشنز اور جلد کی وہ امراض کے جیسے پٹا ہوا ہوتا ہے، یوریمیا پیشاب کے زہریلے پن میں یہ ایک خاص دوائی ہے۔ اصل میں اس دوائی کا جو مین تھیم ہے وہ زہریلا اثر ہے، چاہے وہ سیکریشنز ہے، وہ یہ پیشاب ہو، چاہے وہ اس کا ناک بہنا ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اس میں زہریلا پن یا ایسیڈک پن جو ہوتا ہے یہ ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے، ہیوینس ان آل آرگنز جملہ جسمانی اعضاء میں باری پن یہ بھی اس دوا کی ایک پیکیولر علامت ہے، ان کلینلینس از بیڈلی ہیبٹس یہ لوگ عادتاً گندے رہتے ہیں، سویلنگ آف پارٹس اینڈ گلینڈز ایٹسٹرا ان لوگوں کے مختلف اعضاء اور غدود اکثر سوجے ہوئے رہتے ہیں، ایسڈ سیکریشنز تیزابی اخراجات، پروسٹریشن فرام ٹریفلز کسی ادنا سی وجہ کی وجہ سے بھی بہت زیادہ کمزوری محسوس کرنا یہ بھی ایک خاص علامت ہے جو اس دوائی کے لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اب اس دوائی کے جو ذہنی اور مختلف اعضاء کے سے ریلیٹڈ علامات ہیں تو سب سے پہلے ان کے مینٹل سمٹمز پہ بات کرتے ہیں، فار گٹفلنس یاداشت کی کمزوری، ال ہیمورڈ بد مزاجی، گلومی ڈیورنگ سٹارمی ویدر اور طوفانی موسم میں افسردگی یہ ان لوگوں کی ایک خاص علامت ہے، ان کلینلینس یہ لوگ صفائی پسند نہیں ہوتے،
ٹاکنگ اینڈ ہیئرنگ ادرز ٹاک افیکٹس گریٹلی، باتیں کرنے سے اور دوسرے لوگوں کی باتیں سننے سے ان لوگوں پہ بہت اثر ہوتا ہے۔ سیڈ ویپی انریزنیبل، بغیر کسی وجہ کے یہ لوگ پریشان ہوتے ہیں اور رونے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اب ہیڈ یعنی سر کے علامات، پلسیٹنگ فور ہیڈ، پیشانی میں تھپکن کا احساس، بیٹر پریشر اینڈ وارم روم، جو کہ دباؤ سے اور گرم کمرے میں کم ہوتی ہو، شاکس تھرو ہیڈز، سر کے آر پار جھٹکے لگتے ہیں۔ برننگ آف آئیز، اب آئیز کے علامات میں ہیں برننگ آف آئیز ود ایورژن ٹو لائٹ، آنکھوں میں جلن ہوتی ہے اور روشنی سے اس کو نفرت ہوتی ہے۔ آئی اسٹرین، آنکھوں میں تھکن آ جاتی ہے جو زیادہ دیکھنے سے ہوتی ہے۔ ایستھنوپیا، بینائی میں کمزوری اور تکلیف ہوتی ہے۔ سور کینتھی، آنکھوں کے کونوں میں دکن ہوتی ہے۔ ایئرز یعنی کانوں کے علامات، ہارڈنس آف ہیئرنگ، سماعت میں مشکل یعنی سماعت میں کمی۔ شاکس تھرو ایئر، آئی اینڈ نوز وین گنیشنگ ٹیتھس، دانت پیسنے یا کٹکھٹانے پر کانوں، آنکھوں اور ناک میں درد کی لہریں اٹھتی ہے۔ نوز یعنی ناک کے علامات، ڈسچارج آف شارپ برننگ واٹر اسٹاپنگ ایٹ نائٹ، ناک سے تیز اور جلندار پانی کا اخراج ہوتا ہے، رات کو ناک بند ہوتی ہے۔ ود لانگ کنٹینیوس کوریزا، زکام جو کہ کافی عرصے تک جاری رہتا ہے۔ کین ناٹ بریتھ تھرو نوز، ناک کے ذریعے سے سانس لینا مشکل ہوتا ہے۔ سنفلز آف چلڈرنز، بچوں میں ناک کی بند ہونے کی وجہ سے سوسو اور سڑسڑ کے لیے یہ ایک مفید دوائی ہے۔ ایفیسٹیکسس آفٹر واشنگ اینڈ آفٹر ایٹنگ، کھانے کے بعد اور چہرہ دھونے کے بعد نکسیر کا پھوٹنا اس دوائی کی ایک بہت خاص علامت ہے۔ اوزینا بلوز، بلڈی میوکس فرام نوز، نیتروں میں پوڑے ہوتے ہیں اور ناک سے خون آلود میوکس نکلتا ہے۔ ٹپ آف نوز کنجسٹڈ، ناک کی نوک پر خون کا اجتماع ہوتا ہے۔ اب اس کے فیس یعنی چہرے کے علامات، ٹیٹرز اراؤنڈ ماؤتھ، چہرے کے ارد گرد داد ہوتا ہے جو کہ ایک خاص قسم کی جلدی بیماری ہے۔ بوائلز اینڈ پیسچولز ڈیورنگ مینسز، حیض کے دوران چہرے پر پوڑے اور پھنسیاں نکلتی ہے۔ کارنرز آف ماؤتھ سور، کریکڈ اینڈ برن، منہ کے اطراف یعنی بانچیں پٹی ہوئی ہوتی ہے، ان میں زخم ہوتا ہے اور جلن ہوتی ہے۔ اب ماؤتھ یعنی منہ کے علامات، گریٹ ڈرائنس آف ماؤتھ اینڈ تھروٹ، منہ اور گلے میں بےحد خشکی ہوتی ہے۔ ٹوتھ ایک، پریسنگ ٹیتھ ٹوگیدر، سینڈ شاکس تھرو ہیڈ، آئیز اینڈ ایئرز، دانت درد کے دوران اگر دانتوں کو آپس میں زور دیا جائے تو اس سے آنکھوں کو، کانوں کو اور سر درد کی لہریں جاتی ہے۔ ویسیکلز آن ٹنگ، زبان پر آبلے ہوتے ہیں۔ ٹیسٹ سور، ذائقہ ترش ہوتا ہے۔ کریکنگ آف جاز آن چیونگ، چبانے کے دوران جبڑے میں کھڑکڑ کی آوازیں آتی ہیں یعنی جبڑے کڑکڑاتے ہیں، یہ بھی ایک خاص علامت ہے۔ تھروٹ، انلارج ٹانسلز اینڈ گلینڈز آف نیک، گلے کے علامات میں ہے کہ ٹانسلز اور گردن کے غدود بڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ برننگ پین آل ڈاؤن تھروٹ، گلے میں نیچے تک جلندار درد ہوتا ہے۔ ٹینڈنسی ٹو گینگرینس السریشن آف ٹانسل، ٹانسل میں سڑنے والے زخم پیدا ہونے کا رجحان ہوتا ہے۔ ڈفتیریا وین نوز اسٹاپڈ اپ، جب ناک بند ہو جاتی ہے تو خناک کی تکلیف ہو جاتی ہے، جو کہ اس دوائی کی ایک خاص علامت ہے۔ سٹمک یعنی معدے کے علامات، پین اینڈ پٹ آف سٹمک، پیٹ کے بیچ میں درد ہوتا ہے، پٹ کا مطلب ہے پیٹ کا وہ گڑا سا۔ ود ہارٹ برن، نازیا، واٹر بریش اینڈ چلنس،
جس کے ساتھ جلن، متلی، بدہضمی اور سردی ہوتی ہے۔ گریٹ ایپیٹائٹ بٹ ایزیلی سیٹسفائیڈ، بہت تیز بھوک لگتی ہے لیکن بہت جلدی یعنی تھوڑا کھانے سے مٹ بھی جاتی ہے۔ فلیچولنس، ڈسپیپسیا، بدہضمی جس سے پیٹ میں ہوا ہوتی ہے۔ ایبڈامن یعنی پیٹ کے علامات، نائز اینڈ پین ان ایبڈامن، پیٹ میں شور اور درد ہوتا ہے۔ فلیچولنس ہرنیا، ہوا کی وجہ سے ہونے والی ہرنیا کی بہترین دوائی ہے۔ سٹولز ڈیفیکلٹ، ہارڈ اینڈ نوٹی، پاخانہ مشکل سے ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے اور گانٹدار ہوتا ہے۔ بلیڈنگ پائلز، خونی بواسیر کے لیے خاص دوا ہے۔ ورس ڈیورنگ مینسز، لیکن وہ خونی بواسیر کہ جس میں حیض کے دوران زیادتی ہوتی ہے۔ ایچنگ ایٹ انس میں خارش ہوتی ہے۔ پروٹریوڈنگ فائلز، ورس آفٹر سٹول، بٹر لائنگ ڈاؤن، یہ ان بواسیری مسوں کے لیے خاص دوائی ہے جس میں پاخانہ کرنے کے بعد تکلیف میں اضافہ اور لیٹ جانے کے بعد تکلیف میں کمی ہوتی ہے۔ یورینری یعنی پیشاب والے علامات، فریکوینٹ ڈیزائر انوالوٹری ایٹ نائٹ، پیشاب کی بار بار حاجت ہوتی ہے اور رات کو بے اختیار آتا ہے۔ ٹینس میں سا بلیڈر، مثانے کی مروڑ کے لیے بھی یہ ایک خاص دوائی ہے۔ یورین وائٹ، سینڈی، بلڈی، کوپیس، ٹربڈ اینڈ فیٹڈ، پیشاب کی رنگت سفید ہوتی ہے، اس میں ریت ہوتی ہے، خون آلود ہوتا ہے، بکثرت آتا ہے، گدلا یعنی صاف نہیں ہوتا اور اس میں بدبو بھی ہوتی ہے۔ اب مردوں یعنی میل علامات جو اس کے ہیں وہ ایچنگ اینڈ پین آف سکروٹم اینڈ سپرمیٹک کارڈز، یعنی منی کی نالی میں اور خصیوں میں درد اور کھجلی ہوتی ہے۔ ایریکشن ود ڈیزائر، سیمینل ایمیشنز، منی کا اخراج بغیر خواہش کے ہوتا ہے اور انتشار بھی بغیر خواہش کے ہی ہوتا ہے۔ فیمیل یعنی عورتوں کے علامات، ایچنگ، سویلنگ اینڈ برننگ آف پوڈینڈم، فریج کے اوپری حصے میں خارش، سوجن اور جلن ہوتی ہے۔ لیکوریا، برننگ، ایکریڈ اینڈ واٹری، لیکوریا جلندار ہوتا ہے، تیزابی ہوتا ہے اور پانی جیسا ہوتا ہے۔ ایورژن ٹو دی ادر سیکس، جن سے مخالف سے مجامعت سے نفرت پائی جاتی ہے۔ مینسز ٹو فریکوینٹ، حیض بہت جلدی آتے ہیں۔ پروپوز، بکثرت آتے ہیں۔ ارلی، کوپیس، کلوٹڈ، بلاک، کولک، پینز اینڈ ہارڈ ڈیفیکلٹ سٹول ود فٹیگ، ایزیلی آف تھائی، یائنگ اینڈ چلنس، وقت سے پہلے، کافی مقدار میں، لوتڑادار، سیاہ رنگ کا اور درد کے ساتھ حیض کا آنا، اور مریضاؤں کو پاخانہ درد کے ساتھ آتا ہے، سخت ہوتا ہے، بمشکل خارج ہوتا ہے جس سے تھکن ہو جاتی ہے خاص کر رانوں میں، اور مریضہ کو سردی لگتی ہے اور جھمائیاں آتی ہے۔ ریسپیریٹری یعنی سانس کے علامات، ہارسنس، آواز بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ کف ایوری مارننگ اباؤٹ 3 o'clock، اور کھانسی جو کہ روزانہ صبح 3 بجے کے قریب آتی ہے۔ ود ڈسپنیا، جس کے ساتھ سانس رکتی ہو۔ چیسٹ برننگ، سینے میں جلن ہو۔ ورس اسینڈنگ، اور خاص کر سیڑھیاں اترنے میں اس میں زیادتی ہوتی ہے۔ چیسٹ فیلز ٹائرڈ، ایمپیسیما، سینے میں تھکن اور ورم ہوتا ہے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips of